تاریخ کی کتابوں میں اور مختلف حوالوں میں ہمیں اکثر بہت بڑے بڑے اور محترم نام ملتے ہیں نا؟ جی بالکل، بہت قداور شخصیات ہیں۔ ہاں، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام مالک یا پھر الکلینی۔ لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان بھاری بھرکم ناموں کے پیچھے چھپے ان جیتے جاگتے انسانوں کو تلاش کرنے والے ہیں۔ وہ انسان جنہوں نے واقعی بہت تکالیف سہی ہیں۔ بالکل، وہ انسان جنہوں نے حق کی خاطر ریاست کے کوڑے کھائے، سالوں کی جلاوطنی کاٹی، تاریخ طے خانوں میں قید سہی اور یہاں تک کہ اپنی جانیں تک گنوا دیں۔ اور یہ سب صرف ایک مقصد کے لیے تھا؟ جی، اور وہ مقصد تھا پیغمبر اسلام کی روایات اور احادیث کو ان کی بالکل اصل شکل میں محفوظ کرنا۔ آج ہمارے پاس معلومات کا ایک حیرت انگیز ذخیرہ موجود ہے۔ ایسا ہی ہے، بہت وسیع ذخیرہ۔ ہمارے پاس کچھ انتہائی گہرے تعلیمی مقالے ہیں، امام الذہبی کی سیر اعلام النبلا جیسی مستند اور قدیم سوانح حیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تنقیدی جائزے بھی ہیں جن میں سنی، شیعہ اور اباضی مکاتب فکر کے علماء کی آراء شامل ہیں۔ تو چلیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف کچھ تاریخی ناموں یا کتابوں کی فہرست گنوانا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ان انسانوں کی اصل کہانیوں کو دیکھیں گے، ان پر ہونے والی کڑی تنقید اور ان سے جڑے کچھ ایسے سوالات جن پر عموماً پردہ ڈالا جاتا ہے، ان پر بات کریں گے، اور ان کے علماء کرام کی طرف سے کیے گئے دفاع کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کھنگالیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک بات جو سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام علماء کا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر، علاقے یا فرقے سے ہو، بنیادی ہدف بالکل ایک جیسا تھا: معلومات کو محفوظ کرنا۔ جی بالکل، وہ عظیم ہدف تھا معلومات کے اس انمول خزانے کو آنے والی نسلوں کے لیے بغیر کسی ملاوٹ کے محفوظ رکھنا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے کام کرنے کے طریقے، ان کے جانچ پڑتال کے معیار اور ترجیحات حالات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ طریقہ کار کا فرق تھا۔ بالکل، اور یہاں ایک بات کو ابتدائی ہی میں واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ ہماری آج کی علمی کھوج کسی خاص فرقے یا مکتب فکر کی حمایت یا مخالفت میں بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم یہاں خالصتاً تاریخی اور علمی حقائق کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم ان عظیم شخصیات کے طریقہ کار کی خوبیوں پر بھی بات کریں گے اور ان خامیوں یا مجبوریوں پر بھی جو انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ اس سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ معلومات کے اس وسیع سمندر میں حقائق کو ان کے اصل سیاق و سباق میں سمجھنے کی ایک تنقیدی سوچ پیدا کی جا سکے۔ بالکل، اور حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کو بھی تو سمجھنا ہوگا نا؟ جی، وہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے 8ویں اور 9ویں صدی کے اس ابتدائی دور کی طرف چلتے ہیں، جب زبانی روایات کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس صف میں سب سے پہلا اور انتہائی قداور نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام مالک کا ہے۔ مدینے کے امام۔ جی، ان کی مرتب کردہ کتاب الموطا کو احادیث اور فقہ کی سب سے پہلی باقاعدہ اور منظم کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ مدینہ ان کا مسکن تھا اور مدینے کے لوگوں کا عمل ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن ان کی زندگی صرف کتابیں لکھنے تک محدود نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ تو ریاست کے سامنے ڈٹ جانے والے ایک عظیم انسان بھی تھے۔ ایسا ہی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ بہت ہی کمال کا ہے، جب عباسی خلیفہ کی جانب سے لوگوں سے زبردستی بیعت لی جا رہی تھی۔ اور اس دور میں زبردستی کی اس بیعت کے خلاف بولنا یعنی سیدھا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن امام مالک نے بغیر کسی خوف کے یہ تاریخی فتویٰ دے دیا کہ جبر یا زبردستی کے تحت کی گئی بیعت کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زبردستی طلاق نہیں لی جا سکتی، جس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ جی ہاں، اس فتوے نے عباسی ایوانوں میں ہلاکت خیز طوفان برپا کر دیا۔ اس وقت کے عباسی گورنر نے انہیں سرے عام کوڑے لگوائے، ان کے بازو کھینچ کر اس حد تک اذیت دی گئی کہ ان کے کندھے اتر گئے، لیکن اس بدترین جسمانی تشدد کے باوجود وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ارے واہ،
یہ واقعہ ان کی بے پناہ علمی اور اخلاقی جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ محض ایک عالم نہیں تھے بلکہ جبر کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے۔ بالکل۔ جب خلیفہ المنصور اور بعد میں ہارون الرشید نے ان کی اس بے پناہ مقبولیت کو دیکھا تو اپنا رویہ بدلا۔ انہوں نے امام مالک کو ایک زبردست پیشکش کی کہ کیوں نہ آپ کی کتاب الموطا کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے اور اسے پوری اسلامی سلطنت کا واحد متفقہ اور حتمی قانون بنا دیا جائے، تاکہ پورے ملک میں ایک ہی نظام قانون نافذ ہو جائے۔ جی۔ اور تاریخ میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایسی شاندار پیشکش پر فوراً راضی ہو جاتے، کیونکہ اس کا مطلب بے پناہ ریاستی طاقت اور اثر و رسوخ تھا۔ لیکن امام مالک نے اس پیشکش کو انتہائی شائستگی سے ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ ان کا ماننا تھا کہ پیغمبر اسلام کے صحابہ کرام مختلف علاقوں اور خطوں میں پھیل چکے تھے، اور وہ اپنے ساتھ مختلف روایات، تجربات اور فہم لے کر گئے تھے۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور اور گہرا قول ہے کہ علماء کا علمی اختلاف ایک رحمت ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف مدینہ شہر کی روایات اور وہاں کے طرز عمل کو پوری دنیا کے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا جائے۔ انہوں نے تنوع کو تسلیم کیا اور ریاست کو علم پر اجارہ داری قائم کرنے سے روک دیا۔ کیا کمال کی دور اندیشی تھی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں۔ اور پھر اسی دور میں جب ریاست علم پر اپنا تسلط جمانا چاہ رہی تھی، ایک اور بہت بڑا نام ابھرتا ہے امام احمد بن حنبل کا۔ مسند احمد والے۔ جی، ان کی مرتب کردہ مسند ایک حیران کن حد تک بڑا ذخیرہ ہے، جس میں تقریباً 30,000 کے قریب احادیث شامل ہیں۔ 30,000 جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل۔ لیکن علم کے اس سمندر کو جمع کرنے والے اس انسان کی زندگی کا سب سے لرزہ خیز اور اہم واقعہ موہنا ہے، یعنی وہ کڑی اور طویل آزمائش جس کا انہیں بے دردی سے سامنا کرنا پڑا۔ جی، موہنا دراصل ایک ریاستی تفتیش یا انکوائری تھی جس کا آغاز خلیفہ المامون نے کیا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے ایک مخصوص کلامی عقیدہ زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے، جو کہ ایک نظریاتی بحث تھی۔ یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں تھی، بلکہ ریاست کی طرف سے عوام کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا ایک ہتھ کنڈا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اس حکومتی نظریے کو ماننے سے صاف اور دو ٹوک انکار کر دیا۔ اس انکار کی پاداش میں انہیں 28 مہینوں تک قید بامشقت میں رکھا گیا۔ 28 مہینے؟ جی، انہیں بھاری بیڑیاں پہنائی گئیں اور خلیفہ المعتصم کے دور میں انہیں اس بے دردی سے کوڑے مارے گئے کہ وہ اکثر بے ہوش ہو جاتے۔ ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ پھر اپنے موقف پر ڈٹ جاتے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ریاست نے سوچا تھا کہ تشدد سے وہ ایک عالم کو جھکا دیں گے اور عوام میں خوف پھیل جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ان کی اس حیرت انگیز استقامت نے انہیں عوام کے دلوں کا ہیرو بنا دیا، بالکل غیر متنازع ہیرو۔ جب اتنی طویل جد و جہد کے بعد ان کا انتقال ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے جنازے میں 8 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک لوگوں نے شرکت کی۔ یہ ایک ناقابل یقین تعداد ہے۔ بغداد کی سڑکوں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ بے شک وہ علم اور استقامت کا ایک ایسا پہاڑ تھے جسے ریاست کی پوری مشینری مل کر بھی نہ گرا سکی۔ لیکن چونکہ ہم یہاں تنقیدی جائزے کی بات کر رہے ہیں تو علمی حلقوں میں ان پر ایک سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے جسے ایک حساس سوال سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ امام احمد اتنے بڑے اور کڑے عالم تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی کتاب مسند میں ضعیف یعنی کمزور اسناد والی احادیث بھی موجود ہیں؟ جدید تحقیق اور خود کلاسیکی علماء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس ذخیرے میں ایسی روایات موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ ان کا کوئی علمی نقص یا غفلت ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کا طے شدہ طریقہ کار تھا۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے؟ بالکل۔ امام احمد کا بنیادی مقصد اس ایک کتاب کے ذریعے فوری طور پر قانونی فیصلے یا فقیہی احکام جاری کرنا نہیں تھا۔ ان کے سامنے ہدف یہ تھا کہ جتنا بھی معلوماتی ذخیرہ اس وقت تک دستیاب ہے اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے اور ایک جگہ محفوظ کر لیا جائے، ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح۔ جی ہاں، وہ چاہتے تھے کہ ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا تیار ہو تاکہ آنے والی نسلیں اور علماء ان روایات کو سامنے رکھ کر خود ان کی جانچ پڑتال کر سکیں۔
انہوں نے دراصل معلومات کے مٹنے کے خوف کو ختم کیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے خام مال فراہم کیا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر عالم کا اپنا ایک مقصد اور خاکہ تھا، اور ہمیں ان کے کام کو ان کے طے کردہ مقاصد کے روشنی میں ہی دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب ذرا ہم 9ویں صدی کے ان ماہرین کی طرف چلتے ہیں جنہیں تاریخ میں جانچ پڑتال کا سب سے بڑا اور سخت ترین ماہر مانا جاتا ہے۔ میرا اشارہ سنی مکتبہ فکر کی ان 6 مشہور کتابوں کے مؤلفین کی طرف ہے جو آج تک مستند مانی جاتی ہیں۔ کتب ستہ؟ جی، ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام امام بخاری کا ہے۔ ان کی یادداشت کے قصے تو انسانی عقل کو حیران کر دینے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں 6 لاکھ کے قریب احادیث ان کی پوری اسناد یعنی راویوں کی زنجیر کے ساتھ زبانی یاد تھیں۔ اور ان کی ایک اور دلچسپ بات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق عرب کے کسی مشہور قبیلے سے نہیں تھا، بلکہ وہ فارس کے علاقے سے تھے۔ اچھا۔ جی، ان کے آبا و اجداد زرتشتی مذہب کے پیروکار تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم کی جستجو کسی خاص نسل، رنگ یا علاقے کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے۔ امام بخاری علم کی تلاش میں کم عمری میں ہی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خراسان، عراق، مصر، حجاز اور شام کے طویل اور کٹھن سفر پر نکلے، اور وہ بھی پیدل یا اونٹوں پر، صرف اس لیے کہ وہ راویوں سے براہ راست مل سکیں۔ اور میرے خیال میں ان کے سفر کی اسی مشقت نے ان کے جانچ پڑتال کے معیار کو اتنا سخت بنا دیا تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ امام بخاری کی جو سب سے بڑی اور منفرد خاصیت تھی وہ ان کا انتہائی کڑا اور سخت ترین معیار تھا۔ اس دور میں عام طور پر علماء یہ دیکھ کر روایت قبول کر لیتے تھے کہ 2 راوی ایک ہی دور میں زندہ تھے تو شاید ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ لیکن امام بخاری نے اس اصول کو مسترد کر دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ 2 راویوں کے درمیان ملاقات کا ٹھوس تاریخی ثبوت موجود ہونا چاہیے۔ اگر محض یہ ثابت ہو کہ وہ ایک ہی دور میں اور ایک ہی شہر میں زندہ تھے لیکن ان کی آمنے سامنے کی ملاقات کا کوئی مصدقہ ثبوت نہ ملے تو امام بخاری اس روایت کو اپنی کتاب صحیح کی بنیاد بنانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ بہت سخت معیار تھا۔ یہ ان کی وہ سختی تھی جس نے ان کی کتاب کو سنی دنیا میں مستند ترین درجہ دلوایا۔ لیکن اتنے شاندار کام، اتنی گہری تحقیق اور لوگوں کے دلوں میں اتنی عزت کے باوجود ان کی زندگی کا آخری حصہ انتہائی دردناک اور تنہائی کا شکار رہا۔ جی، بہت افسوسناک تھا۔ انہیں ان کے آبائی علاقے نشاپور سے بے دخل کر کے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی دل کٹتا ہے کہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی علم کی خدمت میں لگا دی اسے بڑھاپے میں دربدر ہونا پڑا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جلاوطنی کسی اخلاقی خامی یا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہرگز نہیں تھی۔ اس کے پیچھے خالصتاً علمی حسد اور اس دور کی ایک انتہائی پیچیدہ کلامی بحث کا عمل دخل تھا۔ وہ قرآن کے حوالے سے جو بحث تھی؟ بالکل۔ دراصل ان سے قرآن کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ میری قرآن کی تلاوت یعنی میرے الفاظ کی ادائیگی اور میرا عمل مخلوق ہے۔ انہوں نے اللہ کے کلام اور انسان کے بولنے کے عمل کے درمیان فرق کیا تھا، جو کہ ایک منطقی بات ہے۔ لیکن ان کے مخالفین نے، جن میں کچھ ان کے اپنے ہمعصر علماء بھی شامل تھے، اس بات کو جان بوجھ کر غلط رنگ دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ پورے قرآن کو ہی مخلوق مانتے ہیں۔ اسی بے بنیاد پروپیگنڈے اور سیاسی چپکلش کی وجہ سے انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شدید دکھ اور جلا وطنی کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ عظیم شخصیات آسمان سے نہیں اتری تھیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھیں، اور انسان ہونے کے ناطے انہیں بھی سماجی کشمکش، حسد اور سیاست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل درست۔ خیر، امام بخاری کے ہی ایک بہت قابل اور ہونہار شاگرد تھے امام مسلم۔ ان کی کتاب بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف اور نہایت منظم تھا۔ انہوں نے احادیث کی شاندار ترتیب دی تھی۔ جی، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک انتہائی شاندار ترتیب متعارف کرائی۔ انہوں نے ایک ہی موضوع کی تمام احادیث اور ان کی مختلف اسناد کو پوری کتاب میں بکھیرنے کے بجائے ایک ہی جگہ ایک ہی باب میں جمع کر دیا، جس سے بعد میں آنے والے علماء کے لیے ان روایات کا تقابلی جائزہ لینا بہت آسان ہو گیا۔
بالکل. اور پھر اسی کڑی میں ہمیں 4 اور بڑے فقہی اور تجزیاتی ذہن ملتے ہیں جنہوں نے باقی 4 کتابیں مرتب کیں. ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. بالکل. ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک الگ راستہ چنا. امام ابو داؤد کو ہی دیکھ لیں، انہوں نے اپنا سارا دھیان اور توجہ صرف ان احادیث پر مرکوز رکھی جن سے کوئی قانونی یا فقہی حکم نکلتا ہو. وہ غیر ضروری طوالت میں نہیں پڑے. اور امام ترمذی کا تذکرہ بھی بہت اہم ہے، جو اپنی زندگی کے آخری حصے میں مسلسل رونے اور مطالعے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. ان کا حدیث کے علم پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے درجہ بندی میں ایک نیا اور انتہائی اہم تصور متعارف کرایا. حسن حدیث کا درجہ. جی، جسے انہوں نے حسن حدیث کا درجہ دیا. یعنی وہ روایت جو مستند تو ہے لیکن اس کی سند میں راوی کے حافظے کے حوالے سے تھوڑی سی لچک موجود ہے، مگر وہ جھوٹی یا من گھڑت نہیں ہے. اثرات کی وجہ سے حضرت علی کے خلاف شدید پروپیگنڈے کا گڑھ بنا ہوا تھا. امام نسائی نے وہاں حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی کی شان اور ان کے فضائل میں ایک پوری کتاب لکھ ڈالی. یہ بہت بہادری کا کام تھا. جب ایک بفرے ہوئے ہجوم نے انہیں گھیرا اور ان سے امیر معاویہ کی جھوٹی تعریف کرنے کو کہا تاکہ ان کی جان چھوٹ سکے، تو انہوں نے پوری استقامت سے صاف انکار کر دیا. جی ہاں، اور اس جرت مندانہ انکار کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑی. اس ہجوم نے ان پر اس قدر بے دردی سے اور اس قدر وحشیانہ تشدد کیا کہ وہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی خون آشام قربانیاں دی گئیں. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ان تمام علماء نے کس طرح حق کی قیمت اپنی جان اور مال سے ادا کی. لیکن اگر ہم ان 6 کتابوں میں سے آخری کتاب یعنی ابن ماجہ کی سنن کا خالصتاً علمی اور تنقیدی جائزہ لیں تو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں دیگر کتابوں کے مقابلے میں کئی ضعیف احادیث موجود ہیں، اور یہاں تک کہ تقریباً 30 کے قریب ایسی روایات بھی ہیں جنہیں بعد کے علماء نے بالکل من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سخت معیارات کی موجودگی میں ایسی خامیوں کے باوجود اس کتاب کو ان عظیم 6 کتابوں کے نصاب میں کیوں شامل کیا گیا؟ جی، یہی الجھا دینے والا سوال ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص معلومات تھیں جو باقیوں کے پاس نہیں تھیں؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. اس کا سارا جواب اس کتاب کی انفرادیت اور افادیت میں چھپا ہے. امام ابن ماجہ کی کتاب میں 1329 ایسی منفرد احادیث موجود ہیں جو باقی 5 کتب میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی. 1300 احادیث! تو علماء کے سامنے ایک مخمصہ تھا. اگر وہ اس کتاب کو مسترد کرتے تو وہ ان 1300 احادیث سے محروم ہو جاتے. اس لیے انہوں نے مستند ہونے سے زیادہ معلومات کے اس انوکھے پن کو ترجیح دی اور اسے نصاب کا حصہ بنایا، اس امید کے ساتھ کہ علماء خود اس میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ کر لیں گے. یہ تو وہ علماء تھے جو ریاست کے مراکز کے قریب رہ کر یا بڑے شہروں میں کام کر رہے تھے، اور یہ سنی روایات کی تاریخ تھی. لیکن اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بالکل ایک مختلف راستہ چنا، ایک ایسا راستہ جو انہیں اقتدار کے ایوانوں سے بہت دور لے گیا. آپ کا اشارہ شیعہ اور اباضی روایات کی طرف ہے؟ جی بالکل. ان روایات نے بالکل مختلف حالات میں پروان چڑھ کر علم کو محفوظ کیا. جب ہم اثنا عشری شیعہ روایت کی بات کرتے ہیں تو یہاں 4 بنیادی کتابیں سب سے اہم مانی جاتی ہیں. یہاں بنیادی فرق یہ ہے کہ سنی مکتبہ فکر میں احادیث کا محور زیادہ تر صحابہ کرام کی شخصیات ہیں، جبکہ شیعہ روایت میں ساری توجہ اہل بیت اور ائمہ کی تعلیمات کو محفوظ کرنے پر مرکوز ہے. اور اس مکتبہ فکر میں سب سے نمایاں اور پہلا بڑا نام محمد بن یعقوب الکلینی کا ہے، جن کی مرتب کردہ ضخیم کتاب الکافی میں 16,000 سے زائد روایات جمع کی گئی ہیں. 16,000! الکلینی کا یہ بہت بڑا کام سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے مخصوص پس منظر کو دیکھنا ہوگا. یہ غیبت صغرا کا زمانہ تھا، یعنی وہ وقت جب 12ویں امام پردے میں جا چکے تھے اور ان تک براہ راست رہنمائی کے لیے رسائی انتہائی محدود ہو چکی تھی. جس سے یقیناً بے چینی پھیلی ہوگی. جی،
اس صورتحال نے شیعہ علمی حلقوں میں ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ تو پھر الکلینی نے اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا؟ الکلینی نے محسوس کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ زبانی روایات اور تحریریں وقت کی دھول میں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائیں، ائمہ کی تمام تعلیمات کو ایک ہی جگہ ایک جامع کتاب میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ بالکل، امام احمد بن حنبل کی طرح معلومات کو ضائع ہونے سے بچانا۔ بالکل، اس وقت ان کا ہدف ہر روایت کو 100% پرکھنا یا اسے حتمی قرار دینا نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع ذخیرہ بنانا تھا، تاکہ جب حالات سازگار ہوں تو بعد میں آنے والے بڑے علماء، جیسے صدیوں بعد علامہ مجلسی نے کیا، وہ اپنے دور کے جدید علمی معیارات کے مطابق ان احادیث کی باقاعدہ چھان بین اور درجہ بندی کر سکے۔ یہ ایک ہنگامی حالت میں علم کو بچانے کی شاندار کوشش تھی۔ اسی شیعہ روایت میں ایک اور بہت ہی قابل احترام نام ابن بابویہ کا ہے، جنہیں ان کی سچائی کی وجہ سے الصدوق کا لقب بھی دیا گیا۔ جی، الصدوق۔ انہوں نے خاص طور پر عام لوگوں کی آسانی کے لیے کتاب لکھی تاکہ وہ روزمرہ کے فقہی مسائل اور عبادات کو خود سمجھ سکیں۔ اور پھر اسی سلسلے میں ذکر آتا ہے شیخ توسی کا۔ ان کی کہانی تو بہت ڈرامائی ہے۔ بہت دل خراش ہے۔ وہ بغداد کے علمی مرکز میں مقیم تھے کہ وہاں اچانک شدید فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ ان کے گھر اور ان کی قیمتی لائبریری کو، جس میں ان کی زندگی بھر کی محنت تھی، آگ لگا دی گئی۔ اور وہ اس ہجوم سے بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے اور نجف کے پرسکون علاقے میں چلے گئے۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بالکل نہیں، وہاں جا کر انہوں نے ایک ایسا عظیم علمی حوزہ یا درسگاہ قائم کی جو حیرت انگیز طور پر آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ شیخ توسی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف احادیث میں بظاہر نظر آنے والے تضادات کو حل کرنے کے لیے شاندار علمی اصول وضع کیے، اور بتایا کہ بظاہر ٹکرانے والی روایات کو کس طرح ایک ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ جی، اور اگر ہم بغداد، دمشق اور مدینہ جیسے بڑے سیاسی اور علمی مراکز سے تھوڑا دور، بالکل ہی الگ تھلگ علاقوں کی طرف جائیں تو ہمیں وہاں اباضی روایت پنپتی ہوئی ملتی ہے۔ ان کی تاریخ کا سب سے اہم اور بنیادی کام ان کی کتاب الجامع صحیح ہے، جسے الربیع بن حبیب نے مرتب کیا۔ اباضی علماء کا کمال یہ تھا کہ یہ لوگ اموی اور عباسی سلطنتوں کی روزمرہ کی خونریز سیاسی چالوں اور ہنگاموں سے بہت دور بصرہ کے مضافات اور عمان کے الگ تھلگ پرسکون علاقوں میں مقیم تھے، جس کا انہیں فائدہ ہوا۔ اس تنہائی اور علیحدگی کو انہیں ایک بہت بڑا علمی فائدہ پہنچا۔ وہ ریاست کے سیاسی دباؤں اور عقائد مسلط کرنے کی پالیسیوں سے کافی حد تک محفوظ رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بالکل ابتدائی دور کی روایات کو ان کی خالص شکل میں محفوظ کر لیا، جسے بعد میں الوار جلانی نے ترتیب دیا تھا۔ بالکل، جسے بہت بعد میں آ کر ایک اور عالم الوار جلانی نے باقاعدہ ابواب کی شکل میں ترتیب دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اتنے سارے علماء، ان کی کٹھن زندگیوں، ان پر ہونے والے وحشیانہ تشدد، ان کی جلاوطنیوں اور ان کی انمول کتابوں کا ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی عالم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ معصوم ہیں یا ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ بالکل، وہ انسان تھے۔ یہ سب ہمارے اور آپ جیسے انسان تھے۔ وہ اپنے اپنے ادوار کی سخت ترین سیاسی کشمکش، ریاستی دباؤ اور خوف کے سائے میں کام کر رہے تھے۔ ہر ایک کے سامنے ایک مختلف چیلنج تھا اور ہر ایک کا اپنا ایک طے شدہ طریقہ کار تھا۔ کسی نے صرف فقہ کو چنا، کسی نے صرف کڑی شرائط پر پوری اترنے والی احادیث چھانٹی، اور کسی نے جو کچھ ملا اسے آنے والی نسلوں کے لیے سینے سے لگا کر محفوظ کر لیا۔ بالکل۔ اور اگر ہم ان کے اس حیرت انگیز کام کو آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے تیز ترین ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں جہاں سکرینوں پر جھوکی خبروں، افواہوں اور من گھڑت معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے۔ فیک نیوز کا طوفان۔ جی، ہر سیکنڈ میں ہزاروں جھوٹی خبریں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے ان 9ویں اور 10ویں صدی کے علماء کے بارے میں جن کے پاس نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ کمپیوٹر اور نہ ہی تیز رفتار ذرائع ابلاغ۔ انہوں نے خود ایک نظام بنایا۔
انہوں نے انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے وسیع معلومات کی جانچ پڑتال کا نظام تیار کیا، یعنی دنیا کا پہلا فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک، جسے وہ اسناد کہتے تھے۔ انہوں نے معلومات کی ایک ایک کڑی کو پکڑا، ایک ایک راوی کے کردار، اس کی سچائی، اس کے حافظے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے تک کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ بھی جانچا کہ بات کون کہہ رہا ہے۔ یہ واقعی بہت کمال کی بات ہے۔ ان کا یہ تنقیدی اور تحقیقی مزاج انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو آئیے اپنی اس طویل اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے جن اہم نکات پر تفصیل سے بات کی، ان میں سب سے نمایاں ان عظیم انسانوں کی ناقابل تسخیر استقامت اور جرت تھی۔ دوسری چیز حقائق کو جانچنے کے ان کے کڑے معیار تھے، جنہوں نے تاریخ کو مسخ ہونے سے بچایا۔ اور ایک اور اہم بات جی، یہ کہ علمی اختلاف یا فکری تنوع کوئی خامی، کمزوری یا برائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس ابتدائی اسلامی معاشرے اور تعلیمی نظام کی ایک خصوصیت تھی۔ بالکل، انہوں نے اختلاف کو دل سے برداشت کیا، اس پر کھلے عام بحث کی، اور اسی بحث کے نتیجے میں علم کے نئے چشمے پھوٹے۔ اور آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا پہلو اور ایک انتہائی اہم سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسا سوال جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جی ضرور۔ اگر یہ کلاسیکی علماء اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک اپنے ہی کام میں ترامیم کرتے رہے، اسے بہتر بناتے رہے اور اندھی تقلید کے بجائے سوال اٹھانے اور منطق کی بنیاد پر جانچ پڑتال کرنے کی ہمت رکھتے تھے، تو کیا آج ان کی کتابوں کو ایک جامد، منجمد اور ناقابل بحث شے مان لینا ان کے اس سائنسی اور تحقیقی مزاج کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آج کی نسل بھی خاص طور پر ہمارے موبائل سکرینز پر ملنے والی معلومات کے سیلاب کو اسی تنقیدی نظر، اسی تحقیق اور اسی کھلے ذہن کے ساتھ دیکھے جس کی بنیاد یہ عظیم شخصیات رکھ کر گئی تھی۔ نہایت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ واقعی علم ایک بہتا ہوا دریا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، اسے ہر دور میں پرکھنا اور زندہ رکھنا ہی اصل کمال ہے۔ آج کے اس تفصیلی گفتگو میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔